نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم علماء کرام، مشائخ عظام، قائدین تحریک منہاج القرآن، حاضرین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ حاضرین مکرم، یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس کا ہر خاص و عام عموماً تذکرہ سنتا رہتا ہے، اور اہلیان اسلام اور اہل ایمان کے ہاں یہ معمول ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو عمومی روایت ہمارے ہاں مروجہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو دلیل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ آج میں نے ارادہ کیا کہ اس آیت مبارکہ پر ہی کچھ اور تفصیلی گفتگو کی جائے، تاکہ اس سے پیدا ہونے والے نکات جو ہمارے ایمان اور عقیدے کو اور پختہ کرتے ہیں ان کی طرف ہم اپنی توجہ مبذول کروا سکیں۔ حاضرین مکرم، اس آیت مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیجتا ہوں۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، اور پھر تمام اہل ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیجو۔ حاضرین مکرم، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول بیان کرتا ہوں، وہ قول حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر یوں بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم بالا میں، آسمانوں میں، اپنے عرش پر فرشتوں کی مجلس سجاتا ہے، اور وہاں پر تمام ارواح اور فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف و ثنا فرماتا ہے اور ان کی بزرگی بیان فرماتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ رب العزت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیجنے سے مراد مجلسوں میں، عالم بالا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بزرگی بیان کرنا ہے۔ پھر وہی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے بلندی مراتب، بلندی درجات اور اللہ رب العزت کے اکرام و انعامات جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمائے ہیں، ان میں اضافے کی ہر لمحہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ حضور کی امت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیجنے کا مطلب اور مراد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلندی درجات اور حضور پر اللہ رب العزت کے اکرام و انعامات اور کرم نوازی میں اضافے کی درخواست کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کسی سفارش کی معاذ اللہ ضرورت ہے کہ کیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کو سفارش کر سکتی ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے انعام و اکرام کی بارش فرمائے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے، اپنے انعامات میں اور بلندی عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کی اور بارش فرمائے، جب کہ اللہ رب العزت کو کائنات انسانی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو کوئی محبوب ہے ہی نہیں، اور خود اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجسم رحمت بنایا ہے، تو حضور کے لیے کوئی امتی اللہ سے اس رحمت میں اضافے کی دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا جواب بہت خوبصورت انداز میں کچھ ائمہ اور بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے، جو میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت امتی کی تو مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی سفارش کر سکے، مگر پھر اس صلات بھیجنے کا ماجرا کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ وہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود حکم فرمایا قرآن مجید میں کہ جو احسان کرے تم پر اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو انسانوں کا جتنا شکر گزار ہے وہی رحمان کا بھی اتنا شکر گزار بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ شکر گزاری، جو جس پر جتنا احسان کرے اتنا اس کا شکر گزار رہا جائے۔ اب اس دنیا میں تو شکر ادا کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بارگاہ ہو کہ جس کا احسان بے پناہ ہو اور اس کا شکر نہ ادا کیا جا سکتا ہو، تو اس کے لیے اللہ کے حضور دعا تو یقیناً کی جا سکتی ہے، قطع نظر اس بات سے کہ ہماری دعا کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے، لیکن اس شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اس احسان کے مکافات کے طور پر انسان اس عمل کو اپنی خاطر کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے تم پر جتنا احسان کیا اس کی شکر گزاری کیا کرو۔ تو یعنی اظہار شکر گزاری کے طور پر انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلات کے نذرانے پیش کرتا چلا جاتا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شکر گزاری رجسٹر ہو جائے۔ کرم نوازی تو وہ ہے جس کا اس نے خود ارادہ فرمایا اور اپنے محبوب پہ وہ فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا، لیکن غلام بس اپنی شکر گزاری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رجسٹر کرواتے رہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر کے۔ اور حاضرین مکرم، پھر وہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھی کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت قاضی ابو بکر بن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا در حقیقت امتی
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، خلوص نیت کا اظہار کرتا ہے، اظہار محبت کرتا ہے، اظہار اطاعت کرتا ہے، ارادہ اطاعت کرتا ہے، اور معرفت حق کا خواہاں بنتا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں احترام بجا لاتا ہے۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جس کا اظہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانہ پیش کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا مانگنا اور حضور پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، در حقیقت وہ فرماتے ہیں کہ امت اپنے حق میں ہی دعا کرتی ہے، یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا در حقیقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے حق میں ہی دعا کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی پرنالہ ہو، وہاں سے پانی بہہ نکلے اور وہ پوری زمین میں پھیل جائے، اور اس کے بعد اس زمین سے بخارات کی صورت میں وہ پانی اٹھ کر فضا میں چلا جائے، اور پھر وہی پانی بارش کی صورت میں پھر اسی زمین پر برس جائے اور اس زمین کی بیابانی کو دور کر دے، اس زمین کی پیاس کو دور کر دے۔ تو در حقیقت اسی طرح ہی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہے تو وہ پرنالے کے پانی کی مانند ہے کہ جو زمین میں بہہ نکلتا ہے، اور وہی در حقیقت بخارات کی صورت میں فضا میں اٹھ کر اسی امت پر اللہ پاک واپس برسا دیتا ہے۔ تو جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مانگا جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے محبوب کو میرا دیا ہوا کافی ہے، مگر جو کچھ میرے محبوب کے لیے کرو گے اور جتنا کرو گے وہ خیر بنا کر میں تم پر واپس لوٹا دوں گا۔ تو در حقیقت یہ وہ صلاۃ و سلام ہے جو پڑھنا ضروری ہے۔ آئیے اب مسئلہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ درود و سلام پڑھنا اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ عمل فرض ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ حاضرین گرامی، علماء کرام کا اس مسئلہ پر بحث اور اختلاف، 3 آراء علماء کرام کے درمیان پائی جاتی ہیں، مگر ان تینوں آراء میں سے کوئی ایک رائے بھی ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا واجب نہیں ہے۔ تینوں آراء نے مختلف حیت اور صورتیں بیان کی ہیں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی۔ مثال کے طور پہ ایک مذہب مختار یہ ہے، ایک عقیدہ اور مسئلہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ایک مرد و زن پر، ہر مسلمان بالغ کے اوپر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پڑھنا فرض ہے، جیسا کہ کلمہ پڑھنا مسلمان ہونے کے لیے گواہی دینا اللہ پر، اس کے انبیاء پر، کتب پر، روز قیامت پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر جس طرح گواہی دینا مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے، اسی طرح کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ یہ فرض ہے اسی طرح کہ انسان کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اور صلات بھیجے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو بلیف اور عقیدہ اور مسئلہ پختہ جو علماء کرام کے درمیان پایا جاتا ہے، وہ دوسری رائے کی طرف جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بکثرت درود و سلام پڑھنا ضروری ہے، یعنی اس کو وہ واجب قرار دیتے ہیں۔ علماء کے ایک طبقے نے کہا کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ درود و سلام ضرور پڑھا جائے،
لیکن پھر بیشتر علماء کی رائے یہ ہے کہ بکثرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اور صلات پڑھتے رہنا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے۔ اور تیسرا طبقہ علماء کا وہ یہ فرماتا ہے کہ جب بھی انسان کی زندگی میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی سنے تو لازماً یعنی اپنے اوپر اس پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سنتے ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اور صلات بھیجے۔ اس کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے جو محترم علماء کرام اور ائمہ ہیں وہ اس عقیدے اور بلیف کو فرض اور واجب کا درجہ دیتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سنا جائے اسی لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اور صلات کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اب اس کے لیے یہ ائمہ کرام جو دلیل لاتے ہیں وہ جن احادیث مبارکہ سے دلیل لاتے ہیں وہ بھی میں گوش گزار کرتا چلوں۔ ایک حدیث مبارکہ جس کو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا اور اس کو ابن حبان نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر صلات و سلام نہ بھیجے اور اسی حال میں مر جائے تو اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور امام ترمذی نے اسے نقل فرمایا۔ اسی حدیث میں اضافہ کیا اور ان الفاظ کا اضافہ کیا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یعنی ناک کے بل گھسیٹا جائے گا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے، اور اسے امام حاکم نے صحیح روایت کہا ہے، یعنی یہ درجہ بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جس سے وہ استدلال کرتے ہیں ائمہ، اس کا وجوب اور درود و سلام پڑھنے کی فرضیت ثابت کرتے ہوئے ایک اور حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بد نصیب ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو جب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنا جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اب اس سے علماء کرام جو استدلال کر رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے اور فقہ اسلامی کا ایک قانون ہے کہ جس شے پر وعید اور سزا صادر ہو وہ اس بات اور عمل کے واجب اور فرض ہونے کی دلیل ہوا کرتی۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر جب بیان کیا گیا کہ درود نہ پڑھنے والا جہنم رسید کر دیا جائے گا، جو درود و سلام اور صلات نہ پڑھے اس کو جہنم میں ناک کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک سنے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہ پڑھے اور اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بد نصیب ہے۔ تو یہ وعید ہے جو وہ بیان کی جا رہی ان روایات میں، تو در حقیقت علماء کے ہاں بذات خود یہ احادیث دلیل ہیں اس بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اور صلات پڑھنا، اور بالخصوص جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلات و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ واجب ہے ہر مسلمان پر، کیونکہ یہ نہ کرنے پر سزا دی جائے گی، یہ نہ کرنے پر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید سے بھی یہ علماء کرام ایک دلیل اخذ کرتے ہیں اس کے وجوب اور اس کی فرضیت کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں تم رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو، جیسے تم باقی لوگوں اور مسلمانوں کو بلاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ بلایا کرو۔
یہ حکم قرآن ہے، اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا۔ اب اسی کو علماء اور ائمہ دلیل بناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے ممانعت اتاری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے نہیں بلایا جا سکتا جیسے باقی ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، تو یہ بذات خود دلیل ہے کہ باقیوں کو تو فقط ان کے ناموں کے ساتھ یا ان کے القاب کے ساتھ بلا لیتے ہیں، مگر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا جائے اور بلایا جائے تو حضور کے اسم پاک کے ساتھ صلاۃ والسلام اور درود و سلام کا داخل کرنا در حقیقت یہ اس حکم قرآن کی بجا آوری ہے کہ کیونکہ اب ہم نے حضور کے نام کو باقی ناموں جیسا اکیلا تنہا نہ رہنے دیا، بلکہ اس کے ساتھ درود و سلام اور صلات داخل کر دی۔ یہ در حقیقت علماء کے ہاں اس کی دلیل بن جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے نہ بلایا کرو کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ آئیے اب اس کے کچھ شرف اور برکات کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے حق تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ معروف حدیث ہے۔ حاضرین مکرم، ذرا غور کیجئے وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس پر وہ قادر مطلق اللہ کی ذات خود رحمت نازل فرمائے۔ اس کی کہاں کوئی پریشانی بچے گی، اس کی کہاں کوئی تکالیف بچیں گی، وہ کہاں بدبخت رہے گا جس پر اللہ پاک خود رحمت نازل فرمائے، اور پھر وہ ایک نہیں 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ اب سوال کئی بار پیدا ہوتا ہے کہ درود تو ایک بار بھیجا، اللہ پاک 10 مرتبہ کیوں رحمت نازل فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اللہ پاک کا قانون ہے۔ اس نے خود ارشاد فرمایا کہ تم ایک مرتبہ نیکی کرو، میں اس کا اجر تمہیں 10 گنا دوں گا۔ کبھی وہ 70 گنا دیتا ہے، کبھی وہ اسی نیکی کا اجر 700 گنا دیتا ہے۔ وہ اس کی شان کے لائق ہے اور انسان کے اپنے اخلاص عمل کے لائق ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ اس نے وہ عمل کیا۔ تو وہ درود و سلام تو انسان ایک مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی پر اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کے نتیجے میں اللہ پاک 10 رحمتیں نازل کرے۔ کسی کے اخلاص کا درجہ ایسا ہو کہ اس پر 70 مرتبہ رحمت نازل فرما دے۔ کوئی حضور کے عشق و محبت میں ایسا گدا ہو، ایسا رنگا ہو کہ اس پر ایک بار بھی درود پڑھنے پر 700 مرتبہ رحمت نازل فرما دے۔ یہ اس کی شان ہے اور انسان کی اپنی اخلاص پر منحصر ہے۔ تو حاضرین گرامی، اور پھر ذرا درود و سلام کے ان الفاظ پہ غور کیجئے کہ انسان کہتا کیا ہے؟ اللہم صلی علی، اے ہمارے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات بھیج۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو وہ امتی تو حضور کا خود اپنی معذوری بیان کر رہا ہے کہ میرے مولا ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے محبوب پر صلات بھیج۔ یعنی براہ راست بھی صلات بھیجنے کی جرت نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے حضور عرض کر رہے ہیں میرے مولا تو اپنے محبوب کی شان کے لائق ان پر صلات بھیج۔ در حقیقت وہ عرض ایک بار ہے، کوئی اللہ پاک کو معاذ اللہ پابند کر سکتا ہے کہ وہ جواباً کتنی بار بھیجے؟ تو اس لیے جب ہم درود ایک بار پڑھتے ہیں وہ امتی کی ایک بار کی عرض ہے، لیکن اللہ پاک پھر اپنی شان اور عظمت کے لائق اور اپنے محبوب کی قرب اور محبت کے لائق وہ پھر اللہ پاک نہ جانے کتنا صلات بھیجتا ہے، کتنی کرم نوازی فرماتا ہے، وہاں عالم بالا میں فرشتوں کی مجلس میں کتنا ذکر کرتا ہے، حضور کی کتنی ثنا کرتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ذرا سوچیں کہ کوئی امتی ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اپنی عظمت کے لائق آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر انعام فرماتا ہے، اور کوئی اس عمل کو زندگی کا وتیرہ بنا لے کہ ہر لمحہ اپنے مولا کے حضور عرض کرتا رہے میرے مولا اپنے محبوب پر صلات بھیج، میرے مولا اپنے محبوب پر سلام بھیج، میرے مولا
اپنے محبوب پر صلات بھیج. یعنی عمر گزار دے اسی درخواست میں، عمر گزار دے اسی غلامی میں، عمر گزار دے مولا کے حضور اپنے آقا کی بات کرتے کرتے کہ میرے مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیج. تو سوچئے اللہ کے حضور اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور وہ غلام کتنا پسندیدہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتا، ہر وقت اللہ رب العزت کے حضور مجھ پر صلات بھیجنے کی بات کرتا ہے، مجھ پر سلام بھیجنے کی بات کرتا ہے. تو حاضرین گرامی، یہ اہمیت اور فضیلت ہے درود و سلام کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلات و سلام بھیجنے کی. حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے کہ آپ کے چہرہ پر نور پر مسرت کی لہر تاباں تھی، چمک رہی تھی، خوشی اور مسکراہٹ تھی. تو حاضرین مکرم، صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پر نور دیکھا اور چمک اٹھے. آقا کو خوش دیکھ کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کیا بات ہے کہ چہرہ پر نور اور روشن ہے اور مسکراہٹ اس پر عیاں ہے اور مسرت کے وہ انوار و تجلیات مچل رہے ہیں چہرہ اقدس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ چیز آپ کو پر مسرت نہیں کرتی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص بھی آپ پر ایک مرتبہ بھی صلات بھیجے گا، درود بھیجے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہی ماجرا بیان ہوا. فرمایا کہ ایک بار بھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیجے گا، اللہ رب العزت اس بندے پر صلات بھیجے. قربان جائیں اس عمل پر کہ یہ کیسا عمل ہے کہ اس دربار عزدی میں ہم جیسے ناقصوں کا بھی نام پہنچا دیتا ہے. یہ کیسا عمل ہے کہ ہم جیسے کمزور ناتواں گناہ گاروں کا تذکرہ وہاں پہنچا دیتا ہے ان بارگاہوں میں. تو کیوں نہ ایسے عمل کو زندگی کا شعار بنا لیا جائے، کیوں نہ ایسے عمل کو زندگی کا وتیرہ بنا لیا جائے، اور کیوں نہ ایسے عمل کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے. حاضرین گرامی، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا گناہوں کو دھونے اور انسان کو گناہوں سے پاک کرنے میں جو آگ جسے پانی بجھاتا ہے اس پانی سے زیادہ مؤثر ہے. یعنی اتنی خوبصورتی سے پانی آگ کو نہیں بجھا پاتا جتنی خوبصورتی اور تاثیر کے ساتھ درود و سلام انسان کے گناہوں کو جھاڑتا ہے. تو در حقیقت اس سے بڑی کوئی دعا بھی نہیں ہے. کوئی جاننا چاہے کہ میں دعا کیا مانگا کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ کے حضور صلات پڑھنے کی دعا مانگا کروں. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. اور نتیجے میں جب اللہ پاک اس مانگنے والے پر صلات بھیجے گا اور سلام بھیجے گا تو اس کی کوئی حاجت بچ جائے گی، کیونکہ اللہ پاک تو پھر بے حد و حساب دیتا ہے. جب اس انداز اور ڈھنگ میں اللہ کی حضور انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ مانگے گا اور اللہ پاک اس کے جواب میں جب اس پر صلات بھیجے گا تو اس صلات کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. پھر اس کی ہر مشکل چلی جائے گی اور ہر مسئلہ دور ہو جائے گا. حاضرین گرامی، بزرگان دین کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اہل اللہ اور صوفیاء کے ہاں اور سلوک و تصوف میں جو اعتماد کرتے ہیں اور اس راہ کے مسافر ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے اپنے اوپر بڑے بڑے دروازے صرف صلاۃ و سلام کے ذریعے کھولے.
زندگی میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے بہت کچھ صرف صلاۃ و سلام کی کثرت سے پایا. جنہوں نے اس راز کو پا لیا ہے انہوں نے زندگی میں اپنی زبان کو کسی اور عمل میں مصروف ہی نہیں کیا. یہ تحفہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے. علماء اہل سنت اور بزرگان دین کے ہاں یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے شرفیاب کیا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو، تو اس کو بھی کہا گیا کہ وہ کثرت درود و سلام پڑھا کرے، اور بالخصوص رات سونے سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی باقاعدگی کے ساتھ کثرت کیا کرے، اور اس خیال کو دل سے نکال دے کہ لازماً اتنے عدد کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے شرفیاب ہو جاؤں گا. یعنی گنتی نہ کرے اور انتظار نہ کرے، بس عمل کرتا چلا جائے اور آقا پر چھوڑ دے، اسی مولا پر چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب چاہیں جس کو اپنی دیدار مبارک سے شرفیاب فرما دے. حاضرین مکرم، ایک اور حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر سلام عرض کرتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں. اسے امام احمد نے اور ابی داؤد نے روایت کیا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ پر میری قبر کے پاس سلام عرض کرتا ہے اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے، اس کا سلام مجھے پہنچاتا ہے، اور دنیا اور آخرت کے کاموں میں اس کا یہ سلام عرض کیا ہوا کفایت کر جاتا ہے. یعنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکلات میں یہ اس کا درود و سلام کفایت کرتا ہے، اور فرمایا کہ روز قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا، اس کی شفاعت کروں گا جس نے زندگی مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں بسر کی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میرے سامنے اٹھائی اور جو کچھ قیامت تک اس میں ہونے والا تھا سب کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر فرمایا کہ میری حیات و وفات دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں، اور تمہارے اعمال میرے حضور پیش کیے جاتے ہیں. تمہاری نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہارے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں. تو حاضرین گرامی، جب وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا سننے والے ہیں، اتنا جاننے والے ہیں، تو کیوں نہ کسی امتی کی خواہش ہو کہ ہر لمحہ دربار رسالت میں اس کا ذکر چھڑا رہے. کوئی نہ کوئی فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امتی کا نذرانہ لے کر پہنچے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود بھیجتے ہو تو وہ فرشتہ میرے پاس یہ درود تحفتاً لے کر آتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر درود بھیجا ہے. تو کون عاشق ایسا ہوگا جو نہ چاہے کہ ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، حضور کی بارگاہ میں اس کا ذکر نہ چھڑا رہے؟ تو اس لیے اس کو زندگی کا زیور بنا لے. ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک زبان سے جاری رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نذرانہ جاری رہے. ہر لمحہ جب زبان کو فرصت ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہے، ذکر پاک کرتے رہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ دعائیہ کلمہ جس کو درود و سلام کہتے ہیں اس کو ادا کرتے رہیں. یہ در حقیقت اس کے ذکر کو زندہ رکھے گا دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حاضرین گرامی، اسی طرح احیاء علوم الدین ایک دین کی معروف کتاب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی. کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں، اور پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے التحیات میں، اور انسان کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
تو اسی لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال اس کے دل میں اتر آنا چاہیے، اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے تو اس وقت اس کی نگاہوں میں دربار رسالت ہونا چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہونی چاہیے۔ اسی بات پر تو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی بہت خوبصورت عقیدہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسی ابحاث کرنے والوں جو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ایسی ابحاث کے ساتھ کہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، ایسی باتیں کرنے والوں، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز صحیح انداز میں ہوتی ہی تب ہے کہ جب تمہاری زبان سے ادا ہو رہا ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آنکھوں میں، تصور میں، دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا خیال ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ہو، ان کو اپنے سامنے بٹھا کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا لطف حضور کا امتی اٹھائے نماز کے اندر۔ حاضرین گرامی، میں اختتام کرتا ہوں ایک اور روایت کے ساتھ کہ جس کو امام بیہقی نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کو روایت کیا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں رہتی ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے، یعنی وہ دعا بھی بارگاہ عزدی میں شرف قبولیت نہیں پاتی جس کو درود و سلام کے غلاف میں لپیٹ کر اللہ کے حضور پیش نہ کیا جائے۔ یہ خاصہ ہے درود و سلام کا، تو اس کو زندگی میں جتنا داخل کر لیں گے اتنا ہمارے لیے مفید اور مددگار ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی، ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود بھیجنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر میں اپنے وقت کا 2/3 حصہ آپ کی بارگاہ میں، پہلے کہا کہ 1/3 حصہ آپ کی بارگاہ میں درود بھیجوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اچھا ہے، اگر اس کو بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنے دن کا وقت کا 2/3 حصہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے پہ صرف کروں، تو حضور نے فرمایا یہ اچھا ہے، اور اگر اس کو بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ پھر وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سے میرا سارا وقت آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے، جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تو دنیا اور آخرت کے تمہارے سبھی کام ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میرا سارا وقت آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجنے کے لیے وقف ہے۔ تو پھر فرمایا کہ پھر تمہاری دنیا اور آخرت کے تو سبھی کام ہو جائیں گے۔ تو حاضرین کرامی، یہ اس عقیدے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر لمحہ درود و سلام پیش کرنا، پھر جن کو یہ راز سمجھ آ جاتا ہے درود و سلام کا، تو پھر وہ منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ایسی ہستیاں پھر گوشہ درود جیسی منزلوں اور عمارتوں کا قیام عمل میں لے آتی ہیں۔ شیخ الاسلام نے سال ہا سال قبل منہاج القرآن کے مرکزی سیکریٹریٹ کے اندر منارت السلام اور گوشہ درود کی بنیاد رکھی، جہاں پر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ نہیں پیش کیا جا رہا، اور اب تک خربہ مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ اس جگہ اور مرکز سے پیش کیا جا چکا ہے۔ تو کیوں نہ تحریک منہاج القرآن کی بات میں تاثیر ہو، کیوں نہ اس کے عمل میں خیر ہو، اس سے جڑنے والے تربیت یافتہ ہو جائیں، کیوں نہ پھر تحریک منہاج القرآن کے دامن میں آ جانے والے
اپنے آپ کو خیر میں محسوس کریں، کیونکہ اس کے دامن میں وہ چشمہ قائم ہو گیا ہے جو ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا رہتا ہے۔ تو میں بات ختم کرتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی سے کبھی اس کو جدا نہ کریں، اور اس عمل میں کثرت کیا کریں اور اخلاص کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ پاک اس کے صدقے سے ہماری دنیاوی اور اخروی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے گا، ہمارے قلوب و اذہان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مطیع بنا دے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار بنا دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد مبارک کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کو مبارک ہو، اور اس مہینے کے صدقے اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور حضور کی ولادت باسعادت کے صدقے اللہ پاک ہماری دنیاوی اخروی پریشانیاں دور فرمائے۔ آخر میں ایک بار پھر میں تحریک منہاج القرآن شہداد کوٹ کی جملہ تنظیم، منتظمین اور فرحان علی نعت کونسل کے جملہ منتظمین اور ذمہ داران کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارک دیتا ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے، اور تمام شرکاء کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے صدقے پوری فرمائے۔ اپنے آپ کو بھی حضور پر درود و سلام بھیجنے پر مصروف کریں، اور اپنی اولادوں میں بھی یہ عادت منتقل کریں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔